ناظرین السلام علیکم، کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد حمدانی۔ ناظرین، تصوف جو کہ ایک خالصتاً داخلی اور روحانی طریقہ کار ہے جس کے تحت انسان کی تربیت کر کے اس کو خدا کے نزدیک لانا بنیادی مقصد ہے، اس حوالے سے ہماری بات چیت جاری ہے اور گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے تصوف کے ارتقاء کے حوالے سے بات کی اور پھر تصوف کے سلاسل اس وقت زیر بحث ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں سلسلے چشتیہ کے حوالے سے کہ یہ سلسلہ کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، ان کے اصول پر بھی جو ہمارے معزز مہمان ہیں ظفر اللہ خان صاحب وہ پہلے بات کر چکے ہیں، انہی سے اسی بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے چشتیہ سلسلے کا ایک تعارف پیش کیا اور بات جو ہے ہماری جب بحث آگے بڑھی تو بات جا پہنچی موسیقی کے حوالے سے اور قوالی کے حوالے سے، ایک ایسی چیز جو کہ جمہور علماء میں اسلام میں اس کے حوالے سے کوئی ہمیں اچھا تاثر نہیں ملتا بلکہ اس کی ممانعت بھی ہے۔ کس طرح سے یہ ایک مقدس مذہبی جو ایک فرقہ ہے، فرقے کے بلکہ آپ سلسلہ ہے تصوف کا، اس میں یہ آئی اور ایک مقدس حیثیت لے کر آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قوالی کا جب نام آتا ہے نا تو دل میرا بھی تھوڑا سا مچلنے لگتا ہے۔ ہماری کلاسیکی روایت میں اس کو سماع کہتے ہیں، سماعت سے، سننے سے۔ اب ہم عام طور پہ قوالی کہہ لیتے ہیں عوامی زبان میں، محفل سماع بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ روز اول سے زیر بحث ہے، ہم اس ڈیبیٹ میں فی الحال نہیں جاتے کہ کبھی اسپیشل پروگرام کریں گے۔ البتہ کلاسیکل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں امام غزالی کی ہے کہ بڑی ہی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے کہ سماع اہل کال پہ حرام ہے، اہل حال پہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، اس میں انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ البتہ یہ خراسان سے شروع ہوئی، اس میں موسیقی تو نہیں ہوتی تھی، پھر دف شروع ہو گئی، شاذلیوں نے ادھر دف شف بہت بڑھا دیا، ہندوستان میں معاملہ آگے بڑھ گیا۔ تو حضرت معین الدین چشتی جب آئے، وہ صاحب ذرا آپ کو بتایا ان کی بڑی علمی روایت تھی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خراسانی اور یہ ہراتی دونوں روایت میں منتہی تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں مطلب اور ہندو جو ہیں سارے کے سارے قوالیاں شوالیاں، اپنی قوالیاں، وہ بھجن اور گانے شانے گاتے ہیں، تو ہمارا کیا؟ تو انہوں نے اتحاد کیا سادہ لفظوں میں، اور انہوں نے اس میں توجہ دلائی زیادہ ہندوستان کی مزاج کی رعایت کے مطابق، اور کچھ انہوں نے چھوٹے موٹے آلات بھی شروع کرا دیے۔ صاحب ذرا اس پہ علماء میں اختلاف ہے، بعض کے یہاں جواز ہے، بعض کے یہاں نہیں ہے، ہم فی الحال اس بحث پہ نہیں پڑھتے، انہوں نے اس کو جائز رکھا۔ صحیح۔ لیکن ایسا بعض اوقات ہے کہ ان کے یہاں دونوں دھڑے ہیں، یہ ہمیں عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ حضرت جو تھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم ان کے سکسیشن میں نہیں جاتے، لیکن ان کی 3-4 چھوڑ کے آگے چلے جائیں نا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت، بلکہ میں ادھر ہی بتا دیتا ہوں، حضرت معین الدین چشتی کے جو خلیفہ ہیں وہ بختیار کاکی اوشی ہے، ملتانی۔ یہ اوش سے آئے، تاجکستان سے ملتان میں رہے، اور ملتان کے ساتھ وہ حضرت فرید الدین گنج شکر کے والدین، ان کے گنج شکر کو بھی لے گئے مسعود کو، وہ حضرت کے معین الدین کے ہاں، اور پھر حضرت کاکی جو ہے خلیفہ بن گئے۔ حضرت کاکی کے بعد بن گئے یہ ہمارے پاک پتن والے فرید الدین گنج شکر، اور ان کے بعد جو ہے بنے نظام الدین اولیاء۔ اب قوالی جو بن میں آ چکی تھی، اور دھڑا دھڑ قوالی ہوتی تھی، حضرت امیر خسرو کا طوطی بولتا تھا اور ان کی قوالی پڑھی جاتی تھی، مولانا روم کا کلام پڑھا جاتا تھا، حکیم سنائی کو پڑھا جاتا تھا، عطار کو پڑھا جاتا تھا، سعدی کو پڑھا جاتا تھا، حافظ کو پڑھا جاتا تا، اور آپ کہیں اور خود امیر خسرو کا اپنا بہت جاندار کلام۔ ہاں، اینڈ شیخ احمد جام۔ ابھی واقعہ میرے ذہن میں اگر سنا دیتا ہوں، خواجہ بختیار کاکی کا انتقال قوالی پہ ہوا ہے، وہ قوال مست تھے۔ ان کی محفل میں شیخ احمد جام جو ہیں ایرانی، ان کا ایک مصرع پڑھا گیا، قوال پڑھ رہے تھے، کشتگان خنجر تسلیم را، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے خنجر سے ذبح ہو چکے ہیں، اب ان پہ حال طاری ہو گیا، جذب میں چلے گئے، ایکٹیسی جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن ورڈ میں،
تو 7 لوگوں کو پتا تھا، انہوں نے قوالوں سے کہا قوالی بند نہیں کرنی، چلاتے جاؤ، کیونکہ ریپیٹیشن پہ کرتے ہیں. اب یہ اس کا وقت نہیں ہے، آپ خود موسیقی کے آدمی ہیں. انہوں نے بہرحال کچھ دن گزر گئے، ایک قوال کھانا کھانے جائے، واش روم میں جائے، برابر میں تو انہوں نے کہا مب تنگ آ گئے. 1-2 دن کے بعد انہوں نے دوسرا مصرع پڑھ دیا، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، کہ ان کو ہر زمانے اللہ کا نہیں جان دیتا، حضرت کا انتقال ہو گیا. تو مطلب یہ ان کی کیفیت تھی. نظام الدین اولیاء بھی قوالی سنتے تھے، بہت زیادہ سنتے تھے، اور حضرت امیر خسرو نے آلات بھی کوئی نئے بنا دیے، کلام بھی ان کا بڑا مشہور ہوا قوالی میں. کمال دیکھیں کہ حضرت کے جو سب سے مشہور شاگرد تھے خواجہ نصیر دہلوی، وہ قوالی کے خلاف تھے. نظام الدین اولیاء قوالی شروع کرتے تھے اور یہ اٹھ جاتے تھے وہاں سے، اور جا کے حضرت کے کپڑے لے جانا، جوتے لے جانا، وہ جا کے ساتھ دریا تھا وہاں رہنا. لوگ پوچھتے کہتے دیکھو میں حق نہیں سمجھتا اس کو. اس سے آپ اندازہ لگائیں، ٹالرنس دیکھیں، ٹالرنس بھی دیکھیں. بالکل پیر وہ ہے، اس کی قوالی کو کہتے ہیں. نہیں، ہماری روایت یہی تھی مسلمانوں کی. مسلمان ہے نا غبی اور نقل مارنے والے کبھی نہیں رہے. یہ کل کی بات ہے. کہتے ہیں شیخ میرے ہیں، لیکن مجھے جو علمی اختلاف ہے اور دونوں طرف سے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. کمال دیکھیں، نظام الدین اولیاء نے وفات کے بعد ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا. یعنی آج کے ہمارے جو پیر ہیں، میں کسی کی طرف خدا نخواستہ کوئی بدگمانی کرنا چاہ رہا، وہ اس طرح کا نہ مرید رکھیں اور نہیں ایسا کوئی مرید تو جنم اللہ کا اس کو کہیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. اتنا اختلاف کرتا ہے حضرت سے. حضرت نے شیخ نصیر چراغ دہلوی کو اپنا خلیفہ بنایا. 38 سال رہے خلیفہ. 38 سال چشتیوں میں قوالی نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں، قوالی نہیں ہونے دی. امیر خسرو کو کہا لے جا تنبورہ یہاں سے، نہیں آنا تو نے ادھر. اب یہ ان کی علمی مزاج تھا. اب دونوں آپ چشتیوں کی شناخت قوالی ہے. ان کے اتنے بڑے شیخ جو 38 سال گدی میں رہے اور وہ قوالی نہیں کرنے دیتے. یہ حسن ہے، بالکل اس کو ہمیں ایسا لینا چاہیے. تو قوالی میں بہرحال انہوں نے بڑا نام بنایا، اور آج تک قوالی جو ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک احسان کا کام بھی کیا، ہندوؤں کو بہت متعارف کرایا. اور جیسے آج کل ویسٹ میں ہے تو ہم تو بابائی اچھا دیوبندی آپ کو پتہ ہے چشتی ہیں، سارے دیوبندی. حضرت یہ بھی عام تصور کے بالکل برخلاف نہیں، میں بات کرتا قوالی کے حوالے سے. اب دیکھو علماء دیوبند کا ایک سخت موقف ہے قوالی پر، موسیقی پر شدید. مزار نہیں بنانے، بالکل ایسے قوالی نہیں ہے، بالکل ایسے. حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو قاسم ننوتوی یا ہمارے علماء دیوبند کے شیخ ہیں سب سے بڑے، چلے گئے. خالص پکے ٹھکے چشتی. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پکے ٹھکے چشتی. آج بھی دیوبندی چشتی قوالی نہیں کرتے. تو قوالی میں ان کی دونوں روایت پائی جاتی ہے، لیکن پری ڈومیننٹلی جو ہے یہ قوالی سنتے ہیں. قوالی سنتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ قوالی کے ساتھ ساتھ چونکہ وہاں پہ شعر اور شاعری کی ایک روایت بھی تھی، یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں، لیکن ایک اشارہ میرا خیال اس طرف بھی ہو جانا چاہیے، چونکہ ایستھیٹکس کا تعلق ہے اس خاص مکتب فکر کے ساتھ. شعر و شاعری میں بھی اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. امیر خسرو جیسی شخصیت کو اگر لیا جائے، امیر خسرو تو بعد میں ہے. خواجہ بختیار کاکی کا دیوان بہت کمال کا ہے. ہمارے ہاں کچھ گایا بھی گیا ہے، قوالوں نے گایا ہے، کمال کا بات. اور امیر خسرو کے شیخ نظام الدین اولیاء کے بعد مصرے کمال کے ہیں شاعری میں. میر الدین چشت سے بھی دیوان بعض لوگوں نے منسوب کیا. امیر خسرو نے بھی کام کو بہت، امیر خسرو کو طوطی ہند کہا گیا. عوامی قبولیت جو ہے اس کو بخشی گئی، لیکن صوفیانہ کے اعلیٰ مقامات کی شاعری وہ نہیں کر سکے. عوامی شاعری ہے لیکن بڑا قبول ہوا. آج کل تو ہر ایسے اس کو گایا جاتا ہے. تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. سب ظاہر ایک روایت تھی بہت بڑی ہندوستان میں، اور بڑی پورٹنٹ روایت تھی اور ایموشنل روایت تھی. اس میں نقشبندیوں میں عقل کا غلبہ ہے نا. اچھا، ہاں، سوچ کا غلبہ ہے، فکر کا. تو ان کی ہاں پیشن کا غلبہ ہے. تو کلامی لحاظ سے کیا ہے ان کا کوئی معتدلہ نہیں، کوئی نہیں. یہ بالکل ماتریدی، بالکل وہی چونکہ حضرت شیخ ماتریدی کے شاگرد تھے، ماتریدی. ٹھیک. اچھا، چونکہ بات اس طرف نکل ہی پڑی ہے، تو یہ جو مکتبہ فکر ہے یا سلسلہ ہے، اس کا ایک علمی ورثہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے. آپ یہ بتائیے کہ علمی حوالے سے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں نے بتا دیا کہ حضرت معین الدین چشتی پہ اثر تو کن کا تھا.
البتہ ان کے سلسلے کے بزرگوں نے خود کوئی بڑی علمی کتاب تشکیل نہیں دی. میں بعد میں آتا ہوں، تھوڑا بہت کام ہوا. اصل میں یہ دو کتابیں پڑھاتے ہیں امہات الکتب تصوف میں. ایک شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ سلسلہ وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک، لیکن کتاب چونکہ بنیادی ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حضرت داتا گنج بخش حضرت عثمان علی ابن عثمان حجویری جلابی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف داتا گنج بخش جو ہمارے شیخ ہیں، ان کی کشف الماجوب کو پڑھایا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی میرا خیال میں ان کی وسعت نظر ہے. اچھا، حضرت کشف معین الدین اپنے علی حجویری تو رحمۃ اللہ علیہ کسی سلسلے میں نہیں بیٹھتے، ایک انڈیپینڈنٹ سے آدمی ہیں، مجتہد تھے یہ. البتہ شہاب الدین تو سہروردی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے ہیں، بلکہ وہ سلسلے کے شیخ جو بڑے تھے ان کے بھتیجے ہیں، اور تصوف کا سہروردیوں کو تو شکل انہوں نے آگے بخشی بیسیکلی، لیکن ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. میرے خیال میں یہ ان کی خوبی ہے. البتہ بعد میں حضرت خطوط آ گئے مختلف لوگوں کے، مکتوبات آ گئے، اور پھر ملفوظات آ گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے، ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے. تو گویا کہ الگ انڈیپینڈنٹ کوئی ان کا نہیں ہے. فوائد الفؤاد کی اردو تراجم موجود ہیں، بے پناہ موجود ہیں. اچھا کوئی ترجمہ پڑھ لینا چاہیے. وہ حضرت کی کہتے ہیں کہ ملفوظات ہیں، ان کی اپنی تحریر نہیں ہے. آپ کی محفل میں بیٹھنے والے آپ کے لوگوں نے لکھا کہ آپ کی تحریر نہیں ہے، لیکن کلام آپ کا ہے، اس پہ علماء کا اختلاف نہیں ہے. علماء سے مراد محققین کا، کہتے ہیں حضرت کا اپنا کلام، صحیح، اس کو پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح اس سلسلے کی آگے مزید کچھ شاخیں بھی نکلیں، ذیلی سلسلے جیسے بعد میں. اچھا، ایک تو یہ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں رہا، آگے نہیں بڑھ سکا، یا یہاں کے لوگ جو باہر گئے ہیں تھوڑا بہت لے گئے. یہ سلسلے کا لوکیل یہی رہا، یہ زیادہ نہیں پھیلا. ان کا غالباً کوئی ہندی مزاج ہے، اور غالباً قوالی بھی ایک وجہ بنی ہوگی، باہر رکاوٹ اور اندر قبولیت کی. ٹھیک. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہ سلسلہ کم و بیش ایک منولتھک حیثیت سے چلا. اچھا، آپ کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. آپ کے دونوں خلفاء، ایک خلیفے آپ کے ہوئے حضرت صابر کلیر والے، ان کی طرف سے جو ہے آپ کا سلسلہ چلا گیا، جنہیں صابری کہا گیا. یہ صابری. اچھا، یہ نہیں مخال میں یہ دو حصوں میں نظامی اور صابری. ہاں، ان کے جو اوپر والے شیخ تھے وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا. بالکل. اور حضرت مسعود گنج شکر کے دو خلیفہ تھے، وہاں تک ایک ہی کہا جائے گا. اس کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. دونوں میں کوئی زیادہ علمی فرق نہیں ہوا. البتہ صابر میں ایکٹیسی وغیرہ زیادہ بڑھ گئی ایک اس مزاج میں. نظامی نے زیادہ اثر ڈالا. جو آگے پھیلا زیادہ پھیلا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں غالباً یہ سوبائٹی تھی ان کے مزاج میں، اور ان کا شخصیت بڑی زوردار تھی نظام الدین اولیاء کی. 48 سال یہ خلیفہ رہے ہیں، 48 سال، نصف صدی تقریباً، نصف صدی. اور بڑے وجیح خوبصورت المنہ مزاج تھا، مزاج میں بہت سادگی تھی. اپنے خانقاہ کے ایک کمرے کے حجرے میں 48 سال رہے. کھڑاؤں کی جوتیاں پہنتے تھے، بہت امیر تھے. بہت اس زمانے میں بادشاہ چونکہ دیتے تھے ان کو چیزیں، روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، سب مریدوں غریبوں کو دے دیتے تھے. دسترخوان بہت وسیع تھا، بیٹھتے تھے وہاں کھانے پہ مزدوروں غریبوں کے ساتھ. آج کل کے دہلی میں بات ہو رہی ہے، جی دہلی میں عام آدمی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، الگ نہیں کھاتے تھے. لیکن حضرت کا کھانا الگ پکتا تھا جو انتہائی سادہ ہوتا تھا، اور دعوت جو ہے وہ بہت بڑی کرتے تھے چونکہ پیسے لوگ بہت دیتے تھے. اس سے مزاج کے آدمی کا پھر اثر ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے اشارہ کیا بھی کہ حکمرانوں کی طرف سے آپ کو پیسے بہت ملتے تھے. اس سلسلے کا، نقشبندی سلسلے کا تو آپ نے بتایا کہ ان کا حکمرانوں کے ساتھ اور اہل اقتدار کے ساتھ کیا تعلق رہا. اس سلسلے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا کیا تعلق؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. عملاً یہ لوگوں سے، حکمرانوں سے بطور اصول یہ نہیں ملتے تھے. یہ عجیب کنٹرڈکشن ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 6 دہلی کے سلطان رہے. 6 کے 6 نے کہا کہ میں نے ملنے آنا ہے، آپ نے اجازت نہیں دی. ایک نے کہا میں آ رہا ہوں، آپ نے خلیفہ سے کہا ان کو کہو کہ میرے
میرے حجرے کے 2 دروازے ہیں، ایک میں آپ داخل ہوں گے، دوسرے میں میں نکل جاؤں گا. یہ مزاج تھا. البتہ یہ چونکہ ارلی آ گئے تھے، نقشبندی تو یہاں بعد میں آئے نا، لیٹر مغل میں، یہ آ گئے تھے سٹارٹ میں. التمش وغیرہ جو ہے یہ ان کی عقیدت مند تھے سارے. مراد یہ ملتے نہیں تھے ان سے، یہ اپنے تحفے تحائف بھیجتے تھے. سلطانی نے دہلی، سلطانی بنگال، یہ سارے ان کے مرید تھے، سارے کے سارے. اور پھر مغلوں میں اکبر بہت معتقد تھا اپنے زمانے کے خواجہ سلیم چشتی کا. اکبر کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی تو ان کو ملتے نہیں تھے سلیم چشتی اور اپنی روایت میں، لیکن تحفے تحائف بھیجتے تھے. اور وہ کہاں پر تشریف فرماتے اس وقت؟ وہ اکبر تو چونکہ فتح پور میں تھے. وہ ان کو مزار بھی ادھر ہی ہے، اچھا، اس کے قریب ہی ہے، بہت بڑا مزار ہے. اور انہوں نے دعا کی، کہتے یہی ہیں کہ ان کی دعا سے جہانگیر جو ہے پیدا ہوا. تو رابطہ یہ رکھتے تھے، نذرانے یہ دیتے تھے. جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی، ان کی شہزادیاں بہت عقیدت مند تھیں، اور پھر لیٹر پیریڈ میں مغل بھی ہو گئے سارے کے سارے. لیکن یہ نہیں جاتے تھے، انہوں نے اپنا ڈسٹنکٹ مزاج قائم رکھا کہ ہم حکمرانوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور بڑی سختی کرتے تھے. یہ چشتیاں جو ہیں یہ نہیں جاتے. تو کیا ان کا بنیادی مقصد جو یہ تھا کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں چاہ رہے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں، حکمرانوں کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں. دیکھو نا، ایک پارٹی کا دوسرا پارٹی کے خلاف ہو جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم دونوں کے لیے یکسو رہنا چاہتے ہیں. یہ ہم سے ہماری عمومی روایت رہی ہے. نقشبندیوں نے بھی اس طرح نہیں جوڑا اپنے آپ کو، ملتے جلتے پارٹی نہیں پارٹی بننا نہیں چاہیے، صوفی کو نہیں بننا چاہیے. علمی کام ہو، تصوف کا کام ہو، چیریٹی کا کام ہو، جب آپ پارٹی بنیں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ کا دروازہ ہر کے لیے کھلا ہونا چاہیے، جو بھی آئے. آپ ایک بڑے کاز میں کھڑے ہیں نا، آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اس لیے تو یہ صوفی آپ کو، یہ تو بادشاہ اور وہ تو ہندو کو نہیں روکتے، عیسائی کو نہیں روکتے. اچھا میں پچھلی دفعہ بھول گیا تھا، آپ چشتیوں میں کچھ دھڑے ہندوؤں کے بھی ہیں. نقشبندی اس وقت ویسٹ میں کچھ ہے جو عیسائی ہیں یا ہندو ہیں. اچھا، لیکن وہ شیخ کس کے ہیں؟ نقشبندیوں کے. اچھا، یہ عجیب بات ہے، کیونکہ یہ نہیں روکتے. یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھ. اچھا، یہ آپ نے بھی چونکہ کہہ ہی دیا کہ ہندو اب بھی اگر آپ جائیں ابھی بھی مرید ہیں، پیر ہیں چشتیوں کے. تو ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ اور بعض تذکروں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت معین الدین اجمیری کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے منع بھی فرما دیا. اس کی تائید بھی کر دیں اگر یہ بات صحیح ہے. اور اس کا فلسفہ اس کی وجہ یہ جو سب صوفی کرتے ہیں، میں آپ کو وہی وجہ بتاتا ہوں. حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے آج آئے گا کل بھاگ جائے گا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. معین الدین چشتی پاورفل آدمی تھے نا. یہ صوفیوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہندو، میں نے اپنی آنکھوں سے عمر کوٹ سندھ میں ہندو دیکھے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، مردے دفن کرتے ہیں ہندو. میں نے بڑی تحقیق کی، وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ ملتان کے ہمارے جو شیخ تھے نا، بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ جب ابتدا میں کہتا تھا نا، ہندو مرید ہوتے تھے، ان کو ایک آدھ بات کہتے تھے کہ بیٹا یہ کرو. 2-4 سال بعد پھر اگلا کام یہ کرو. پھر آہستہ آہستہ ان کو وہ لے جاتے تھے، پھر آخر میں جا کے کلمہ پڑھاتے تھے. یہ حکمت کا بعض اوقات تقاضا ہوتا ہے. میں نے بھی ایک بچہ دیکھا، میرے پاس ایک لڑکا آیا، ہمارے یہاں دفتر میں کام کرتا ہے، عیسائی تھا. مجھے کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. میں نے کہا کیوں؟ اب اس کو بات کو کوئی سننے والا منفی معنی میں نہ لے. کہنے لگا کہ جی میری طلاق بیوی سے لڑائی ہوگی، ہمارے ہاں طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو، مسلمان بھلے تم ہو لیکن سوچ سمجھ کے ہو. اب بیوی سے لڑائی کے نتیجے میں تم اگر مسلمان ہو گئے، کل تیری بیوی اصل ہو جائے گی تو پھر عیسائی ہو جاؤ گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. تم اس ادھر سے بھی جاؤ گے ادھر سے بھی جاؤ گے، تم کوئی اور حل نکالو. تو اس طرح حکمت کے ساتھ بزرگان دین چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں آنے پہ روکتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں تو معین الدین چشتی نے یا چشت نے بڑا کام کیا. ہاں، جس نے تفصیل دیکھنی ہو وہ آرڈنل وغیرہ کتاب میں دیکھ لے، پریچنگ آف اسلام میں. یہ بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا اللہ کے نبی سے حدیث منسوب نہیں ہے. ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتاؤ. آپ نے یہ تو نہیں کہا کلمہ پڑھ، آپ نے کہا یا سچ بولا کر. یہ حدیثیں ہیں. یہ دیکھیں نا، اس کا کام ہے. استاد مرشد کیا ہوتا ہے؟ اس نے دیکھنا کہ حکمت کا کیا تقاضا ہے. وہ بھئی یہ تو نہیں نا کہ آج دھڑا دھڑ لوگ کل دھڑا دھڑ لوگ چلے جائیں، ایسا تو نہیں کرانا نا. تو وہ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں. البتہ یہ ٹالرنٹ بہت صوفی ٹالرنٹ بہت ہوتا ہے، اور چشتی ہندوستان میں بہت ٹالرنٹ تھے. آج بھی معین الدین چشتی کے مزار پر، آج بھی خواجہ نظام الدین دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر
آدھے سے زیادہ ہندو آتے ہیں. وہ اصل میں ان لوگوں کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں خدا میں ملنے کا. صوفیاء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں, ہماری پوجا پوچھ نو, یہ بہت سخت لوگ تھے. لیکن آج ہم نے تو شکر بنا لیا, یہ اللہ سے ملانے کی ہر ترکیب کرتے تھے, ہر دھرم ہر مذہب کو بٹھاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, پیار کرتے تھے. کوئی ہو گیا مسلمان تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو یہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا, لوگ خود ہو جاتے تھے. اچھا, یہ کب سے ہمارے ہاں پیش آیا واقعہ کہ دیوبندی اور کچھ ایسے سکولز ہیں ہمارے ہاں جن کے ہاں تصوف کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے نہیں پائی جاتی؟ کیا یہ عرف عام میں ہے یا یہ بھی وقت کی مطلب دیکھیے دیوبندیوں پہ تو یہ الزام ہے, دیوبندی تو ٹھگ کے صوفی ہیں. میں نے آپ کو بتایا حضرت مہاجر مکی جیسی بڑی شخصیت جو ان تمام کے امام ہیں تصوف میں, وہ پکے چشتی بیعت کرتے تھے. بیعت وہی قوالیاں لکھتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, جو سارے کام کرتے تھے. خوبصورت کلام, ہاں کمال ہے. آج بھی دیوبند کے اندر بیعت کی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزار علوم میں جو تھے سہارنپوری, ان کے ہاں بھی کی جاتی ہے, اور رائے پور کے ہاں سے ان کا بھی تعلق رہا. یہ بات نہیں ہے. البتہ تصوف کی بعض شکلیں اور بعض تعلیمات کے وہ خلاف ہیں. ساتھ در ان کی ایک علمی روایت ہے, ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. جیسے بریلوی کی علمی روایت ہے نا, ٹھیک, مزار علوم کی علمی روایت ہے. دیوبند کی ایک خاص کا کلامی اور ایک مزاج ہے, ٹھیک, فقہی کلامی انداز ان کا. اس سے جو تصوف کی, تصوف تو بڑا لوز ہے نا. تصوف تو عبدالقادر جیلانی جیسے وہابی سے شروع ہوتا ہے, وہ منصور حلاج تک بالکل ٹھیک چلا جاتا ہے. اس میں تو بڑی شیڈز ہے نا. ٹھیک. تو ان کا جو شیڈ ہے دیوبندیوں کا تصوف کا, وہ یہ ہے کہ بھئی اس میں مزارات نہیں بنانے, بھئی بڑے عرس نہیں کرنے, بھئی قوالی نہیں کرنی. البتہ اذکار ہو جائیں, مراقبے ہو جائیں, چلے ہو جائیں, اس کی طرف نہیں ایک مخالفت کرتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیوبندی تصوف کے خلاف, تصوف کی بعض رسومات کے خلاف, ٹھیک, جن کو بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں. تو علمی سی بات ہے, یہ بیسیکلی میری ذاتی رائے میں علمی بھی نہیں ہے, یہ کلچرل ہے, ثقافتی مسئلہ ہے. اس کو اسلام و کفر کی جنگ میں نہیں لے جانا چاہیے. اس کو مسلمانوں کی ثقافت کا اظہار, مقامی تہذیب سے انٹریکشن رکھنا چاہیے, اور علماء کا یقیناً یہ فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ اس حد سے آگے نہ جائیں. صحیح, وہ ٹھیک کرتے ہیں علماء, اس میں کیا بات. فی الحال ہم پروگرام کو یہاں پہ ختم کریں گے, تو پھر اگلے پروگرام میں مزید تصوف کے سلسلوں کا تعارف جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. سور وردی کر لیتے ہیں, ہندوستان میں بہت ہیں وہ, ملتان شریف میں انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہوگا وہ سلسلوں کے تعارف میں ہم سلسلہ سہروردیہ کے تعارف اور اس کے ابتدائی خد و خال اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے بات کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.